بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السواک۔ عربی زبان میں سواک دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے اور بطور فعل کا مصدر اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے۔ بطور اسم استعمال ہو تو وہ لکڑی جس سے آدمی دانت صاف کرتا ہے اس کو بھی عربی میں سواک کہتے ہیں، اردو میں مسواک کہتے ہیں۔ اور یہ عمل دلک کا، دانتوں کو رگڑنے کا، صاف کرنے کا، دلک الاسنان، اس کو بھی عربی میں سواک کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مسواک اس کا تعلق نظافت سے ہے۔ مسواک کا تعلق کس سے ہے؟ نظافت سے۔ میں نے آپ کو کتاب الطہارہ کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اسلام میں، ہمارے دین میں جس طرح طہارت مطلوب ہے، مامور ہے، اسی طریقے سے نظافت بھی مطلوب اور مامور ہے۔ اور مسواک کا تعلق نظافت سے ہے، اور طہارت اور نظافت کا آپس میں تلازم اور تعلق بالکل صریح اور بدیہی ہے۔ تو اس لیے صاحب مشکات نے وضو کے بیان میں مسواک کا ذکر بھی فرمایا، اس پر بھی باب قائم فرمایا، اور یہ جوڑ بالکل واضح ہے، مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ مسواک یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جمہور کے نزدیک، ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے۔ داؤد ظاہری اور بعض سلف کے نزدیک یہ واجب ہے۔ جمہور کا استدلال اسی حدیث سے ہے جو صاحب مشکات نے باب السواک کے اندر پہلی حدیث تخریج فرمائی ہے کہ لولا ان اشق علی امتی، کہ اگر مجھے اندیشہ یہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں اپنی امت کو مسواک کا امر کرتا۔ یہاں پر لو کا استعمال ہوا ہے جو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں امر نہیں کر رہا ان کو وجوباً مسواک کا، تو وجوب ساقط ہوا نہیں ہوا اس سے۔ حضرات جمہور اس سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ داؤد ظاہری کا استدلال ان تمام احادیث سے ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، مسواک کن کن مواقع پر کرنا مسنون ہے؟ مسواک کن کن مواقع پر کرنا مسنون ہے؟ علامہ ابن حمام نے اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان دونوں حضرات نے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ علماء شوافع میں سے ہیں، اور حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ وہ علماء احناف، فقہاء احناف میں سے ہیں۔ یہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مستحب ہے۔ جیسے سو کر بیدار ہوں اس وقت مسواک کرنا مستحب ہے، جس وقت نماز کے لیے وضو کریں یعنی وضو کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوں تکبیر تحریمہ سے پہلے اس وقت مسواک کرنا مستحب ہے، گھر میں جب داخل ہوں اس وقت مسواک کرنا مستحب ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں اس وقت مسواک کرنا مستحب ہے، کہیں پہ خطاب اور بیان کرنا چاہیں اس وقت مسواک کرنا مستحب ہے۔ یعنی مسواک کرنے کے جو مسنون مواقع ہیں وہ صرف نماز اور وضو ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنا مستحب ہے۔ ہر وہ موقع جس میں منہ کے اندر کچھ کراہیت، مکروہ ریح پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، مثلا بہت دیر تک آدمی خاموش رہے اور نہ کھائے نہ پیے، تو اس سے بھی منہ کے اندر ایک طرح کی ایک بو پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی ظاہر کرنے کے لیے مسواک کرنا مستحب ہے۔ تو بہت سارے مواقع ہیں جس میں مسواک کرنے کا استحباب احادیث سے ثابت ہے، اس پر سب کا اتفاق تو نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں احناف اور شوافع کا اختلاف مشہور ہے
کہ مسواک وضو کی سنت ہے یا نماز کی؟ یہ مشہور و معروف اختلاف ہے جو فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھ کر آئیں کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ مسواک وضو کی سنت ہے، اور شوافی یہ کہتے ہیں کہ مسواک نماز کی سنت ہے۔ اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں فقہا، شوافی بھی احناف بھی، وہ نماز اور وضو دونوں کی سنت قرار دے رہے ہیں، تو پھر یہ اختلاف کا کیا مطلب ہوا جو کتابوں میں لکھا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ابھی ہم نے مواقع سنت سواک آپ کے سامنے جو بیان کیے علامہ ابن حمام اور علامہ نووی کے حوالے سے، تو اس کے اندر دو مواقع آئے نہیں، کون کون سے؟ عند الصلاۃ اور عند الوضو۔ احناف بھی کہتے ہیں کہ عند الصلاۃ عند الوضو نماز مسواک کرنا مستحب ہے، اور شوافی بھی کہتے ہیں عند الصلاۃ عند الوضو مسواک کرنا سنت ہے۔ تو پھر اختلاف کا کیا مطلب ہے جو آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ کر آئے کہ احناف کے نزدیک یہ سنت وضو ہے اور شوافی کے نزدیک یہ سنت صلاۃ ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا سوال؟ تو اس کی اختلاف کی دو تعبیریں کی گئی ہیں۔ اس اختلاف کی کیا کی گئی ہیں؟ دو تعبیر۔ ایک تعبیر تو یہ کی گئی ہے کہ ایک ہوتا ہے سنت غیر مؤکدہ اور ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ۔ تو نہیں مان نفس سنت ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہونے میں۔ احناف کے نزدیک وضو میں سنت مؤکدہ ہے اور نماز میں سنت غیر مؤکدہ ہے، اور شوافی کے نزدیک اس کا عکس ہے۔ شوافی کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا عکس، کہ نماز میں سنت مؤکدہ ہے اور وضو میں غیر مؤکدہ۔ بعض حضرات نے اس کی تعبیر اس طرح فرمائی۔ اس اختلاف کی دوسری تعبیر ہمارے علماء میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے مشائخ میں سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، سب سے اچھی تعبیر وہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنت ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کے نزدیک سنت ہے، اختلاف اس میں ہے وہ کون سا موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجوباً مسواک کا امر فرمانا چاہتے تھے، آپ نے نہیں فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے یہاں حدیث پڑھی نا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا مجھے کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں وجوباً مسواک کرنے کا حکم دیتا ہوں ان کو۔ تو احناف اور شوافی کا اختلاف اس میں ہے کہ وہ کون سا موقع ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوباً امر فرمانا چاہ رہے تھے، آپ نے امر نہیں فرمایا۔ احناف کہتے ہیں وہ وضو کا موقع ہے، اور شوافی کہتے ہیں وہ نماز کا موقع ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ کس نے تعبیر کی؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے تعبیر فرمائی۔ اب اس تعبیر کے ساتھ تو علامہ ابن حمام، علامہ نووی دونوں کی عبارتیں دیکھیں اور احناف کا شوافی کا اختلاف دیکھیں، وہ بھی اپنی جگہ فٹ بیٹھتا ہے اور یہ تعبیر بھی اپنی جگہ فٹ بیٹھتی ہے اور کسی قسم کا کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھی طرح سمجھ گئے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی بات سمجھیں، شوافی اور احناف میں یہ اختلاف جو ہے ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ مسواک کے حوالے سے یہ مشہور حدیث آپ نے ابھی پڑھی ہے کہ لَأَمَرْتُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، اس میں محفوظ روایت، شاذ روایات کی بات نہیں کر رہے ہم، محفوظ روایتیں 3 قسم کی ہیں۔ روایتیں بہت ساری ہیں اس میں، ضعیف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، شاذ بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، محفوظ روایتیں 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 اس میں آیا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، یہ محفوظ روایت ہے۔ دوسری روایت ہے عند کل وضو، یہ بھی محفوظ روایت ہے۔ اور تیسری روایت ہے مع کل وضو، یہ تیسری روایت ہے۔ مع کل صلاۃ کی روایت ہے لیکن وہ شاذ ہے، محفوظ نہیں ہے۔ مع کل صلاۃ کے الفاظ بھی کے ساتھ بھی روایت ہے لیکن وہ کیسی ہے؟ شاذ ہے، محفوظ نہیں ہے وہ۔ محفوظ روایتوں میں 3 ہی الفاظ ہیں، عند کل صلاۃ، عند کل وضو اور مع کل وضو۔
شوافع استدلال کرتے ہیں عند کل صلاۃ سے. وہ کہتے ہیں جی عند کل صلاۃ کی جو روایت ہے یہ ہماری دلیل ہے کہ نماز کے لیے وہ موقع ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر فرمانا چاہتے تھے وضوبی. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وضو خود عبادت مقصودہ ہے یا مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. وہ مقصود کیا ہے جس کے لیے وضو کیا جاتا ہے؟ تو مسواک بھی کس کے لیے کی جائے گی؟ جب وضو اور مسواک میں اصل وضو ہے نا، اور وضو خود کس کے تابع ہے، کس کے لیے موقوف علیہ ہے؟ نماز کے لیے. تو مسواک تو بدرجہ اولا عند کل صلاۃ ہونا چاہیے. ان کا استدلال سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھے؟ احناف نے استدلال دو طرح کیا. احناف نے فرمایا کہ آپ نے عند کل صلاۃ کی روایتیں لے لی لیکن عند کل وضو کو ترک کر دیا نا. ہم تو سب روایتوں پہ عمل کرتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ سب روایتوں پہ عمل کرتے ہیں. احناف کا جو مزاج ہے، جو اسلوب ہے، جو صنیع ہے استدلال میں آپ کو بارہا بتا کر آیا ہوں کہ وہ کسی موضوع پر آنے والے تمام نصوص کو سامنے رکھ کر ہر نص کو اس کا حق دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے تینوں قسم کی روایتیں. ہمارے سامنے عند کل صلاۃ کی روایت بھی ہے، مع کل صلاۃ کی روایت بھی ہے، مع کل وضو کی روایت بھی ہے، اور عند کل وضو کی روایت بھی. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو عند اور مع ان دونوں الفاظ کے لغوی اعتبار سے آپ معنی سمجھو. عند قرب کو بتاتا ہے، اتصال کو نہیں بتاتا. عند کیا بتاتا ہے؟ قرب کو، اتصال کو نہیں بتاتا. اور مع اتصال کو بتاتا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص وضو کرے اور وضو میں مسواک کر لے اور وضو کے فوراً بعد نماز پڑھ لے، وضو اور نماز کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، لمبا وقفہ نہ ہو، وضو کیا، اس میں مسواک کی اور نماز پڑھ لی، تو احناف کہتے ہیں اس شخص کی نماز بھی مسواک کے ساتھ ہوئی اور وضو بھی مسواک کے ساتھ ہوا. اس نے دونوں سنتوں پر عمل کر لیا. اس کا وضو بھی مسواک والا ہو گیا اور اس کی نماز بھی مسواک والی ہو گئی. گویا نماز کی سنت بھی اس میں ادا ہو گئی اور وضو کی سنت بھی ادا ہو گئی. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے وضو کیا، اس میں مسواک نہیں کی، وضو سے فارغ ہو کے نماز کے لیے کھڑا ہوا اور مسواک کر لی کھڑے ہو کے، وضو سے فارغ ہوا اور نماز کے لیے نیت باندھنے کے لیے کھڑا ہوا مصلی پر اور جیب سے نکالی، جیسے عرب کو دیکھا ہوگا، عربوں کو آپ نے وہ نماز سے پہلے مسواک کرنے، مسواک کر لی، مسواک جیب میں رکھی اور نماز شروع کر دی. احناف کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس کا وضو بھی مسواک کی سنت کے ساتھ ادا ہوا ہے اور نماز بھی مسواک کی سنت کے ساتھ ادا ہوئی ہے، کیونکہ عند کل وضو اس میں بھی پایا گیا، عند کل صلاۃ اس میں بھی پایا گیا. پہلی صورت میں بھی عند کل وضو عند کل صلاۃ پایا گیا تھا اور اس صورت میں بھی عند کل وضو عند کل صلاۃ پایا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ ارے سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو عند کا تو دونوں پہ اطلاق ہو رہا ہے اور مع کا اطلاق ابھی باقی ہے. مع اتصال کو بتاتا ہے، قرب کو نہیں بتاتا. مع کس کو بتاتا ہے؟ اتصال، بالکل ملا ہوا ہونا چاہیے. اگر کسی شخص نے یہ دوسری صورت پہ عمل کیا، دوسری صورت کون سی؟ کہ وضو کرتے وقت مسواک نہیں کی، نماز میں کھڑے ہو کے مسواک کی، تو عند کلی وضو تو وضو اس کا عمل ہو گیا، مع کلی وضو پہ عمل ہوا نہیں ہوا نا، کیونکہ اتصال نہیں ہوا وضو کے ساتھ. تو احناف کہتے ہیں اس پہ بھی تو عمل کرنا ہے نا، لہٰذا اس پہ عمل کس صورت میں ہوگا؟ اس پہ عمل اسی صورت میں ہوگا جب آپ یہ قائل ہو اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ امر فرمانا چاہ رہے تھے وہ وضو کے ساتھ تھا، تاکہ تمام روایتوں پر عمل. ارے بات سمجھ میں آئی؟ اور آپ نے جو استدلال کیا تھا ایک عقلی، ایک درایتاً بھی انہوں نے استدلال کیا تھا نا کہ بھئی وضو سے مقصود کیا ہے؟ نماز. تو مسواک سے بھی مقصود کیا ہونی چاہیے؟ نماز. سے سنت کس کی ہونی چاہیے؟ نماز کی. تو بھائی ہمارا بھی ایک درایتاً استدلال ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وضو جو ہے اس سے اصل چیز جو شریعت کی مقصود ہے وہ کیا ہے؟ ازالہ نجاست، ازالہ نجاست حکمیہ، یہی ہے نا مقصود، وضو کا اصل مقصود. اور مسواک کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ ازالہ
کثافت، تو میل کچیل ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنا، تو ازالہ کثافت کو نماز سے مناسبت ہے یا ازالہ نجاست سے مناسبت ہے؟ تو درایت کیا کہتی ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ وہی سے ہونا چاہیے۔ تو آپ نے درایتاً جو استدلال کیا تو ہمارے پاس بھی درایتاً استدلال ہے، باقی روایات سے جو استدلال ہے اس میں ہم تمام روایتوں کو عمل کریں گے، ان کو ان کا حق دیں گے، اور مع کل وضو کی روایت جو ہے اس پر عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اس پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر تھا جو آپ فرمانا چاہ رہے تھے، ہم اس کو وضو کی سنت قرار دیں، اس کو نماز کی سنت۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ یہ پوری بحث میں نے آپ کے سامنے کتاب السواک باب السواک کی کر دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا جاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ اسے کیا معلوم ہوا؟ عند دخول البیت بھی مسواک کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ میں نے ابھی آپ کو مواقع بتائے تھے نا، اس میں ایک موقع یہ بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اپنے منہ کو رگڑا کرتے تھے، یا شوسو کے معنی دل کیا کرتے تھے، رگڑا کرتے تھے بالسواک، مسواک کے ساتھ۔ یہ عند قیام اللیل یعنی عند تہجد مسواک کرنا مستحب ہے۔ اسی سے استدلال کیا عند القیام من النوم، جب آدمی نیند سے بیدار ہو اس وقت مسواک کرنا مستحب ہے۔ یہ حدیث ہے، اس میں 10 کام بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من الفطرہ۔ یہ حضرات انبیاء کرام کی سنت بھی ہے، تمام انبیاء کی، اور انسان کی فطرت میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ اگر آدمی سلیم الفطرت ہو، اگر آدمی کی فطرت کیا ہو؟ سلیم ہو، خارجی عوارض سے متاثر نہ ہوئی ہو، اپنی اصل پر ہو، تو کسی کی تعلیم کیے بغیر یہ 10 کام وہ خود بخود کرے گا۔ اس کی فطرت اسے یہ 10 کام کروائے گی، کسی کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے ان 10 کاموں میں، کسی مذہب کے وحی آنے کی ضرورت نہیں ہے 10 کاموں میں۔ اس کی فطرت اگر سلیم ہے اور خارجی حالات سے متاثر نہیں ہوئی ہے، مغلوب نہیں ہوئی ہے، تو یہ 10 کام اس کی فطرت اس سے کروائے گی۔ پہلا کام کیا ہے اس کے اندر؟ نمبر 1 قص الشارب، مونچھے تراشنا، مونڈنا نہیں، تراشنا، یہ فطرت ہے۔ چنانچہ مونچھوں کے بال اتنے بڑے ہو جائیں کہ ہونٹوں کے نیچے آ جائیں، اور جب آدمی کھائے پیے تو مونچھوں کے بال بھی جو ہیں اس کے اندر ملوث ہوں، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 2 اعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا، اعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا۔ یہ حدیث مجمل ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ مجمل، اور اس کی تفصیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل کرے گا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ داڑھی بڑھانے کا کیا مطلب ہے۔ کیا داڑھی اتنی زیادہ بڑھا دی جائے کہ کبھی اس کو تراشے نہیں، کاٹے نہیں، تو وہ تو عورت کی چٹیا کی طرح لمبی ہو جائے گی، جیسے سکھوں کی داڑھی ہو جاتی ہے، سملتی نہیں ہے؟ کیا اتنی بڑھانی ہے؟ اس کی تفسیر کون کرے گا؟ حضرات صحابہ کرام کا عمل۔ حضرات صحابہ کرام کا عمل جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ شریعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کس نے سیکھا ہے؟ صحابہ نے۔ قرآن کریم نے معیار ہدایت کا کن کو قرار دیا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ لہٰذا ان کا عمل جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک مشت سے اوپر ہونے پر وہ داڑھی کو تراش لیا کرتے تھے۔ تو عفا کا مطلب کیا ہے؟ اتنا بڑھانا کہ ایک مشت ہو جائے، ایک مشت کے بعد تراش لینا چاہیے۔ نمبر 3 مسواک کرنا، اور یہی مقصود بالذکر ہے۔ یہاں پر باب ترجمۃ الباب سے یا باب سے جو مناسبت رکھتا ہے وہ یہی لفظ ہے۔ اور وہ استنشاق الماء، اور پانی ناک میں چڑھانا، ناک میں چڑھا کے رکھنا یا نکال دینا پھر، یعنی استنشاق اور استنثار دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے نہیں۔ جب استنشاق کرو گے تو استنثار لازماً کرو گے، استنثار کرو گے تو استنشاق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ وقص الاظفار، اور ناخن تراشنا، اور یہی بات یہ بھی فطرت سلیمہ ہے اور انبیاء کرام کی سنت ہے۔ وغسل البراجم، اور جوڑوں کو دھونا۔ جوڑ سمجھتے ہو؟ یہ جوڑ ہے، یہاں پر آپ دیکھو گے اگر زیادہ نہیں دھوگے نا تو ادھر میل جم جاتا ہے۔ اسی طرح یہ انگلیوں کے جوڑ جو ہیں، یہاں پر ان جوڑوں کے اوپر اگر آپ اس کو صاف نہیں کرو گے کچھ دنوں تک تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں میل جم جائے گا۔ تو یہاں میل نہ جمنے دے، آدمی ان کو دھوتا رہے، تو یہ بھی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور نتف الابط، بغل کے بال نوچنا، یہ بھی صفائی کا وہ ہے۔ وحلق العانہ، زیر ناف بال صاف کرنا۔ وانتقاص الماء یعنی الاستنجاء، اور استنجا کرنا پانی سے، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ قال الراوی، راوی کہتے ہیں ونسیۃ العاشرہ،
یہ 9 ہو گئی، 10ویں مجھے یاد نہیں رہی، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مزمزہ تھی، کلی کرنا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے الختان بدل اعفاء اللحیہ، اعفاء اللحیہ کے بجائے کیا ہے؟ ختنہ کرنا۔ یہ بھی کس میں سے ہے؟ فطرت میں سے ہے، انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ لم اجد حاضر روایت فی الصحیحین۔ اب یہاں جو فرمایا یہ اپنا وفی روایت الختان بدل اعفاء اللحیہ، یہ تو یہ بتا رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے یہ ختان، ختنہ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ختنہ صرف یہودیوں میں اور امت محمدیہ میں اس وقت ہے، عیسائیوں میں نہیں ہے، حالانکہ عیسائی بھی کیا ہیں؟ آسمانی مذہب کے ماننے والے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں، لیکن عیسائی ختنہ نہیں کراتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ ختنہ کراتے ہیں، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ بھی ختنہ کراتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ بتا رہے ہیں کہ 10 چیزیں جو انسان کی فطرت میں ہیں اور انبیاء کرام کی سنت ہیں، تو ختنہ بھی تو انبیاء کرام کی سنت ہوئی، تو حضرات انبیاء کرام کی سنت پہ عیسائی کیوں عمل نہیں کرتے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عیسائیوں نے تحریف کر لی ہے۔ عیسائیوں نے اپنے مذہب میں کیا کیے؟ بہت ساری تحریفات کی ہیں، جو بہت ساری تحریفات کی ہیں، ان میں سے ایک تحریف یہ بھی ہے کہ انہوں نے ختنہ ختم کر دیا، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی نیند سے بیدار ہوں یا رات کی نیند سے بیدار ہوں تو وضو سے پہلے کیا فرماتے تھے؟ مسواک فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے، اور پھر اپنی مسواک مجھے دھونے کے لیے عنایت فرماتے تھے، لِأَغْسِلَهُ، تاکہ میں اسے دھو دوں، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاقُ، دھونے سے پہلے میں خود اس سے مسواک کرتی تھی، دھونے سے پہلے میں خود مسواک کرتی تھی، ثم اغسلہ، پھر اس کو دھوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہو گئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ مسواک کرنے کے بعد مسواک کو دھونا بھی مستحب ہے۔ ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ مسواک کرنے کے بعد ویسے ہی نہیں رکھنا چاہیے مسواک کو، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دھونا چاہیے اور دھو کے رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ بزرگوں کے لعاب سے تبرک حاصل کرنا، بزرگوں کے، بڑوں کے، اللہ والوں کے، مقبولین کے، انبیاء کے، صحابہ کے، اولیاء کے لعاب سے تبرک حاصل کرنا بذریعہ مسواک، یہ بھی ثابت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو دھوتی نہیں تھی جب تک کہ اس کے لعاب سے خود تبرک حاصل نہ کر لیں، پھر اس کے بعد دھوتی تھی اس کو، تو اس سے تبرک بھی ثابت ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ تبرک کا اس بات پہ میں نے خاص طور سے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آج کل ایک قوم پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں میں، ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو تبرک کا منکر ہے، وہ تبرک کو شرک کہتا ہے۔ تبرک کو کیا کہتا ہے؟ وہ شرک، کہ یہ شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور یہ قوم ہے، اس کا نام ہے غیر مقلدین۔ غیر مقلدین جو ہے نا، یہ اولیاء کے، بزرگوں کے، اکابر کے استعمال شدہ چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کو کہتے ہیں، یہ شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ چنانچہ وہ آثار تبرک کو مٹانے کے در پہ رہتے ہیں، جتنے بھی تبرک کے آثار ہیں اس کو وہ مٹانے کے در پہ رہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دو، مٹا دو، لوگ شرک کریں گے، اس سے لوگ ہاتھ لگائیں گے، چومیں گے، چاٹیں گے، اس سے شرک میں چلے جائیں گے، تو اس لیے وہ اس کے قائل ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرما رہی ہیں؟ تبرک کر رہی ہیں، نہیں تو نفس تبرک ثابت ہوا نہیں، تو اس کو آپ شرک کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہاں، تبرک کو آگے بڑھا کر آپ اس کو مؤثر حقیقی سمجھنے لگو، یا اس کو سجدے کرنے لگو، یا اس کی عبادت کرنے لگو، یہ شرک ہے۔ نفس تبرک تو کوئی شرک نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام تبرک کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ صلح حدیبیہ کی تفصیلی حدیث بخاری میں پڑھیں گے، وہاں پر آپ پڑھیں گے کہ صحابہ کرام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی پہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، اور اگر مسلمان نہ ہوتے تو شاید آپس میں تلواریں نکال لیتے، اتنی ایک دوسرے سے اس کو طلب کرنے کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تبرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی کے نام سے تبرک ہے۔ یہ خواب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ مسواک فضیلت والی چیز ہے۔ خواب کیا تھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک عمر میں بڑا ہے، دوسرا چھوٹا ہے۔ مسواک کرنے کے بعد میں نے اپنی مسواک چھوٹے کو دے دی، تو مجھے حکم ہوا، مجھے کہا گیا کہ مسواک بڑے کو دو۔ کیا مقصد اس واقعے سے؟ مسواک کی فضیلت، اس واقعے کے ذریعے سے مسواک کی اہمیت، مسواک کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی گئی۔ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو آپ کو مسواک کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا مجھے تاکید کی مسواک کرنے کی، مجھے خدشہ ہو گیا کہ کہیں میں اپنے منہ کا اگلا حصہ مسواک کر کر کے چھیل نہ لوں، زخمی نہ کر دوں، اتنی مسواک میں کرتا ہوں۔ میں نے تم کو مسواک کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے، خیال رکھنا۔ لقد اکثرت علیکم، میں نے بہت کثرت سے تمہیں تاکید کی ہے مسواک کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ اس کا خیال رکھنا۔ اب یہ دیکھو کتنا بڑا فائدے کا کام ہے کہ ایک وہ نماز جو مسواک والے وضو سے پڑھی جائے، مسواک والی نماز 70 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس نماز کے مقابلے میں جس میں مسواک نہ کی جائے۔ ہے نہیں بڑا فائدہ؟ ذرا سا ایک مسواک کرنے سے کتنا بڑھ گیا؟ 70 گنا۔ اگر یہ سن کر بھی ترغیب نہ ہو کسی کو مسواک کرنے کی تو پھر اس کی عقل پہ ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اتنے کام، اتنے فائدے کی چیز اس کو بتائی جا رہی ہے کہ تھوڑی سی محنت کا کام ہے، تھوڑا سا اہتمام ہے کہ مسواک کر لے وضو کرتے وقت تو 70 گنا ثواب زیادہ مل جائے گا، اور پھر نہ کرے تو پھر قیامت کے دن حسرت ہی کرے گا اور اس کو حسرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا کرو۔ لیکن خیال رکھو دو چیزیں ہیں الگ الگ اور دونوں سنت ہیں۔ ایک ہے مسواک کرنا، جس کو کہتے ہیں دلق الاسنان، فعل تو نہیں بات، فعل السواک، دلق الاسنان، یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک اس لکڑی زیتون کی یا پیلو کی یا نیم کی جس سے دانتوں کو رگڑا جاتا ہے، وہ بھی سنت ہے۔ دونوں سنتیں الگ الگ ہیں۔ جو پیلو کی یا زیتون کی یا نیم کی لکڑی سے دانتوں کو رگڑے گا، صاف کرے گا، تو وہ دونوں سنتیں ادا کر رہا ہے۔ یہ کامل مسواک ہے، کامل مکمل مسواک کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جو پیلو سے نہیں کر رہا، انگلی سے رگڑ رہا ہے دانت یا لکڑی سے، اور کیا کہتے ہیں زیتون کی لکڑی سے نہیں رگڑ رہا بلکہ برش سے دانت رگڑ رہا ہے، تو وہ ایک سنت ادا کر رہا ہے۔ کون سی؟ دلق الاسنان کی سنت ادا کر رہا ہے۔ تو جہاں پر عربی کا مشہور مقولہ تم نے پڑھا نا، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، ہے نا؟ تو جہاں پر تمہیں مسواک کی لکڑی میسر نہیں ہے اور وضو کرنے بیٹھے ہو تو بھائی پوری سنت پہ نہ صحیح، آدھی سنت پہ تو عمل کر سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ دلق الاسنان، انگلی سے تو دانت کو رگڑ سکتے ہو، کم از کم اتنا ہی کر لیا کرو اور نیت کیا کرو کہ میں مسواک کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمہارے وہ 70 گنا والا ثواب اس میں بھی مل جائے گا۔ تم نے دیکھا ہوگا نا منشی لوگ جو ہوتے ہیں نا، کہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، جب لکھنا چھوڑتے ہیں تو قلم ادھر ادھر نہیں ڈالتے، قلم کہاں لگا دیتے ہیں؟ کان پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ جب یہ مسجد میں تشریف لاتے تھے تو ان کی مسواک وہاں رکھی ہوئی ہوتی تھی جہاں منشی اپنا قلم رکھتا ہے۔ کہاں؟ کان پہ۔ تو وضو کرتے وقت مسواک کی ہے، مسواک کر کے کان میں مسواک لگا لی۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کان سے مسواک اتاری اور مسواک کی اور دوبارہ کان پہ لگا لی اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج کل کرتوں کے اندر جیبیں بنتی ہے، آپ کان پہ نہیں لگا سکتے، آپ جیب میں رکھ لو اور وضو کے وقت بھی کرو۔ اور اگر جیب میں رکھی ہوئی ہے تو، اور دانتوں سے خون نہیں آتا، یہ خیال کرنا، بہت سے لوگوں کے مسواک کرنے سے دانتوں سے خون آ جاتا ہے۔ احناف کے یہاں اگر دانت سے خون آ گیا تو اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ شوافی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر کوئی شافی ہے اور وہ نماز کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے مسواک کر رہا ہے، اس کے دانت سے خون آ بھی گیا تو اس کا وضو نہیں گیا، اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی، سنت صلاۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر حنفی ہے اور دانت سے اس کے خون آ گیا تو اس کی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔
تو اس لیے اس بات کا خیال کرنا ہوگا حنفی کو کہ اس کے دانت سے خون نہ آتا ہو تو وہ نماز کے لیے بھی مسواک کرے، اور اگر دانتوں سے خون آتا ہے تو وہ وضو کے وقت مسواک کر لے، انشاءاللہ اس کی نماز جو ہے وہ مسواک والی ہو جائے گی وضو میں مسواک کرنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ یہ حدیث مشہور حدیث ہے جو آپ اصول الشاشی، نور الانوار وغیرہ میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس حدیث میں پہلی بات تو یہ بس سمجھ لیجئے کہ سونے سے جب آدمی بیدار ہو، نیند سے جب آدمی بیدار ہو اور وضو کرنے کی ضرورت ہو، اسے پانی استعمال کرنے کی ضرورت ہو، تو پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تا وقت کہ پہلے 3 دفعہ ہاتھوں کو دھو لے اور پھر اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالے۔ یہ حدیث کا مضمون ہے جو بالکل واضح ہے۔ البتہ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 3 دفعہ ہاتھ دھونے کا حکم ہے حدیث کے اندر، یہ حکم معلول بعلت ہے یا امر تعبدی ہے؟ اس میں اختلاف ہے فقہا کا، ائمہ کا۔ معلول بعلت اور امر تعبدی کا مطلب سمجھتے ہو؟ امر تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے بس حکم دے دیا، سمجھ میں آئے نہ آئے مانو، علت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کیا علت ہے، وہ علت کہیں پائی جائے گی تو ہم عمل کریں گے، علت نہیں پائی جائے گی تو عمل نہیں کریں گے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ امر آ گیا، امر تعبدی ہے، مانو آنکھیں بند کر کے بس۔ اور معلول بعلت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ کسی علت کی وجہ سے حکم دیا ہے، جب وہ علت پائی جائے گی تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، علت نہیں پائی جائے گی تو عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ 3 دفعہ ہاتھ دھونے کا حکم معلول بعلت ہے یا امر تعبدی ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ امر تعبدی ہے۔ امر تعبدی، اس کے اوپر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ معلول بعلت حکم کے اوپر دوسروں کو قیاس کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ امر تعبدی ہے، معلول بعلت نہیں ہے۔ بس آپ کے ہاتھ میں کوئی نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، دھونا پڑے گا، ختم ہوگی بات۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جبکہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور یہ فرماتے ہیں یہ امر معلول بعلت ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بتا دی ہے۔ آخری جو جملہ ہے نا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، یہ علت ہی تو بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاتھ کیوں دھلوا رہے ہیں ہم اس کے، پتہ نہیں اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں جسم پہ لگا ہے، ہو سکتا ہے نجاست میں لگ گیا ہو اور ہاتھ نجس ہو گیا ہو، تو اس لیے ہم اس کا ہاتھ دھلوا رہے ہیں۔ تو یہ امر تعبدی نہیں ہے، یہ معلول بعلت ہے۔ اور پس منظر اس کا کیا ہے؟ دوسری بات، پس منظر اس کا یہ ہے کہ اہل عرب، اہل حجاز جس خطے میں رہتے تھے وہاں پانی کی قلت تھی، اور اکثر و بیشتر غالب اکثریت استنجا بالاحجار، اکتفاء الاستنجاء علی الاحجار فرمایا کرتے تھے۔ پانی تھا ہی نہیں، پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، تو عام طور پر استنجا کیسے ہوتا تھا؟ ڈھیلے سے، اور اسی پہ کفایت ہوتی تھی۔ کسی کو پانی مل گیا تو استعمال کرتا تھا پانی، ورنہ پانی ملتا کس کو تھا؟ اور علاقہ تھا گرم، اور جہاں گرمی ہو وہاں پسینہ بھی آتا ہے، اور لباس تھا ان کا ازار۔ لباس کیا تھا ان کا؟ شلوار نہیں تھی، پیجامہ نہیں تھا، عام لباس ان کا کیا تھا؟ ازار، لنگی۔ اس پورے پس منظر کو سامنے رکھ کے اب آپ حدیث کو سمجھو کہ کوئی شخص استنجا بالاحجار کرتا ہو، گرمی کا موسم ہو اور وہ سو جائے، تو رات میں آدمی کو مختلف جسم کے حصوں میں خارش ہوتی ہے، کھجا لیتا ہے، اور لنگی پہننے والے جو ہیں ان کی لنگی سطر سے ہٹ بھی جاتی ہے، ازار ہٹ بھی جاتا ہے، تو احتمال اس بات کا
ظن اس بات کا پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ پسینہ آیا ہوگا اور استنجا بالاحجار کیا ہوگا تو وہاں کچھ نہ کچھ نجاست کے اثرات ہوں گے، وہ پسینہ نجاست والا ہوگا، کھجاتے ہوئے وہ ہاتھ پہ لگ گیا ہوگا، اب خشک ہو گیا ہوگا، اب صبح کو اٹھا ہے ہاتھ تو اس کا خشک ہے، لیکن اسے کیا معلوم اسے رات کو کہاں کا کھجا ہے احساس سے، اسے کیا معلوم کون کون سا پسینہ لگا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے نا اس کو۔ ابھی اگر پانی میں ہاتھ ڈال دے تو پانی ناپاک ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو دھوئیں۔ تو یہ معلول بعلت ہے، یہ امر تعبدی نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھ گئے؟ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، لہٰذا جب یہ امر تعبدی ہوا تو اب حکم میں تفصیل ہوگی کہ یہ ہاتھ دھونے کا حکم واجب ہے یا مستحب۔ فقہاء نے تفصیل کی، انہوں نے کہا اگر ہاتھ پر نجاست لگنے کا یقین یا ظن غالب ہو تو پھر ہاتھ دھونا واجب ہے۔ اگر ہاتھ پر نجاست لگنے کا یقین یا ظن غالب ہو تو ہاتھ دھونا واجب ہے۔ یقین کیسے ہوگا؟ مشاہدے سے ہاتھ میں نجاست لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ یقین ہو گیا۔ اور ظن غالب کیسے ہوگا؟ ظن غالب ہوگا بو وغیرہ سے یا اپنے حالت کو دیکھ کے کہ پسینہ آیا ہوا ہے بہت زیادہ اور ان مقامات پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، تو اب ہاتھ کو دھونا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اگر بغیر ہاتھ دھوئے برتن میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر نہ یقین ہے نہ ظن غالب ہے، صرف ایک احتمال کا درجہ ہے، تو پھر مستحب۔ پھر ہاتھ دھونا کیا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟